السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت اللہ شریف جانا، مسجد نبوی شریف جانا، روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دینا ہر مسلمان کی دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اس کے لیے تڑپتا ہے، ہر مسلمان اس کے لیے دعا کرتا ہے، بلکہ دوسروں سے بھی دعائیں کرواتا ہے، زندگی بھر دعائیں کرواتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سعادت دے، وہ وقت، وہ لمحے، وہ سعادتیں اللہ مجھے نصیب کرے کہ میں بیت اللہ شریف میں جاؤں، میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حاضری دوں، میں مواجہ شریف پہ حاضری دوں، میں روضۃ الجنہ میں حاضری دوں۔ تو یہ ایک دل کی تمنا ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے۔ تو جب یہ وقت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، جب یہ سعادتیں اللہ پاک نصیب فرماتا ہے اور وہ وقت آتا ہے، وہ بابرکت وقت آتا ہے، وہ بابرکت لمحات آتے ہیں کہ جب بندہ بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوتا ہے یا مسجد نبوی شریف کے لیے حاضر ہوتا ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی پراپر تیاری کرنی چاہیے۔ اس وقت پھر وہ بندہ جلدی میں ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہاں پہ رہائش کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، جوتوں کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کی بندہ پراپر تیاری کر کے جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے، یہ کم لوگ سیکھ کے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ سیکھ کے جانا ہے۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ آتے ہیں بیت اللہ شریف، ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے اور ان کے منہ سے ایون سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خدا را آپ نے کسی کو اس کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے بڑے پیار سے، محبت سے، تحمل سے، انڈیویجولی ایک ریسپیکٹ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کو بیٹھ کے سمجھانے کی کوشش کرنی، اگر ممکن ہو سکے تو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہاں پہ لڑائی ہوگی، پھٹا ہوگا، اور اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ کو شک ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس بندے کو سمجھانے سے جو ہے یہ بدتمیزی کرے گا، تو پھر آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس چیز سے وہاں پہ اوائڈ کرنا ہے، اپنی صفائی کا، نفاست کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نے اپنا ٹوتھ برش ساتھ لے کے جانا ہے، جو لوگ مسواک کرتے ہیں وہ مسواک ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، یا وہاں سے پرچیز کریں، جو بھی آپ کے لیے ایزی ہے، جو بھی آپ کے لیے کنوینینٹ ہے، مگر وہاں پہ صفائی کا، نفاست کا خدا را آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی احرام سے 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی احرام سے 4 مرتبہ عمرہ کرنا یا 3 مرتبہ عمرہ کرنا یا 2 مرتبہ عمرہ کرنا منع نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی احرام ہے تو آپ اس سے 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دھو کے کریں۔ یا بالفرض آپ نے احرام سے 1 مرتبہ عمرہ کر لیا ہے اور احرام بالکل صاف ہے، سمیل بھی نہیں آ رہی، گرمی کی وجہ سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، موسم بھی بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اسی احرام سے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ عرب ہے، وہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو جو لوگ یہاں سے عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ احرام سے 1 مرتبہ جب عمرہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ پھر اسی سے کرتے ہیں۔ آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، مگر آپ نے خدا را اس چیز کو چیک کر لینا ہے کہ احرام کی چادریں جو ہے ان کے اندر سے سمیل تو نہیں آ رہی، کیونکہ جو لوگ 17-18 گھنٹے کا سفر کر کے مکہ المکرمہ میں جب پہنچتے ہیں، اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہیں، تو وہ سارے رستے بھی کھانا کھاتے ہیں، اور آپ ایون کہ وہ پلین کے اندر بھی کھانا کھاتے ہیں، پھر گرمی ہوتی ہے، 100 طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، پھر عمرہ بھی کر لیتے ہیں اسی احرام کے ساتھ، تو سم ٹائم ان کپڑوں میں سے، ان چادروں میں سے گرمی کے پسینے کی وجہ سے یا دیگر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے سمیل آنا شروع ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ سیکنڈلی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب حالت احرام میں مکہ المکرمہ میں موجود ہونا ہے، بالفرض آپ سفر کر کے گئے ہیں اور آپ نے ابھی عمرہ ادا نہیں کیا ہے، تو آپ کی جو احرام کی چادریں ہیں ان کو آپ نے لپیٹ کے رکھنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی۔ سالن کا اس کے اوپر ذرات نہیں گرنے چاہیے، شوربہ وغیرہ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے سمیل آئے۔ ان باتوں کا آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی جو ہے وہ برش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ، دونوں مقدس مقامات میں سے جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، آپ روزانہ غسل کریں۔ صفائی نفاست کا آپ نے بہت زیادہ وہاں خیال رکھنا ہے۔ یہ انتہائی ادب کے مقام ہے، انتہائی ادب کے مقام ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے ساری زندگی یہ سنا ہے، علماء کرام سے بھی یہ سنا ہے کہ مسجد میں جو بندہ آئے وہ پاک صاف ہو کے آئے، جس کے منہ سے سمیل آتی ہو یا جسم کے کسی حصے سے سمیل آتی ہو، یا ایون کسی بندے نے لہسن کھایا ہو، پیاز کھایا ہو کچا، وہ بندہ مسجد میں نہ آئے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں، جب ایک مسجد میں ہم نے جانا ہے اور اس کے اتنے سارے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہم سب پہ ضروری ہے، تو جس جگہ پہ آپ موجود ہیں یا جس مقدس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مکہ المکرمہ، مسجد الحرام اور مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف،
ٹھیک ہے، وہاں پہ تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ فضیلت 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے یہاں پہ اپنی نفاست کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ منہ سے سمیل آتی کیوں ہے؟ یہ آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں اور زیادہ ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں، لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس میں جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں جو خیال نہیں رکھا جاتا۔ صبح کو کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، پھر 11 بجے کھا رہے ہیں، پھر ظہر کے وقت کھا رہے ہیں، پھر عصر کے وقت کھا رہے ہیں، پھر شام کا کھانا کھایا ہے، پھر رات کو جا رہے ہیں جناب فوڈ کورٹس میں، وہاں پہ آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو بندہ روٹین سے ہٹ کے کھانا کھاتا ہے یا ڈیفرنٹ کیٹیگری کا کھانا کھاتا ہے یا بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، اس کے بھی منہ سے سمیل آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کہ منہ کی دانتوں کی وجہ سے سمیل آتی ہو۔ کم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے اندر سے بھی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے منہ کے ذریعے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ بندہ کم کھانا کھائے گا، کھانے کے معاملات میں وہاں پہ کنٹرول رکھے گا نا، یہ میری بات آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اس کو وہاں پہ زیادہ روحانیت محسوس ہوگی، زیادہ اسپرچولائزیشن وہ فیل کرے گا اور زیادہ سکون اور راحت کے ساتھ وہ عبادت دل لگی سے وہاں پہ کر سکے گا۔ جس بندے نے زیادہ کھایا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اس کو جو ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو بار بار واش روم جانا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں پہ اس کی وجہ سے طبیعت میں ہی جو ہے وہ کچھ پرابلم آ جائے، سر درد ہونا شروع ہو جائے یا پیٹ میں گیس، 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے معاملات میں وہاں پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ میں ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس یہاں سے لے کے جائیں، نیمکو، بسکٹ یا بھنے ہوئے چنے لے جائیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پاکٹ جو اجازت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو ریسورسز دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو لے کے جا سکتے ہیں آپ وہ لے کے جائیں۔ اگر بالفرض اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ ڈرائی فروٹس یہاں سے لے کے جائیں، اپنے وطن سے لے کے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کو سستے بھی پڑیں گے۔ وہاں جا کے خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی مہنگے پڑیں گے، وہاں سے بسکٹ خریدیں گے مہنگے پڑیں گے، نیمکو خریدیں گے مہنگی پڑے گی۔ اپنے ملک سے لے کے جائیں، آپ بسکٹ لے کے جائیں، کچھ بنے ہوئے چنے ساتھ میں لے کے چلے جائیں۔ تو جب آپ کو بھوک کم لگی ہے نا، مطلب شدت کی بھوک ابھی نہیں لگی ہوئی، تو آپ وہ چنے کھا سکتے ہیں، آپ نیمکو کھا سکتے ہیں، آپ بسکٹ کھا سکتے ہیں، آپ ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مزید 1 یا 2 گھنٹے کا ایک گریس ٹائم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ وہاں حرم شریف کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ دل جمعیت سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شدت کی بھوک نہیں لگی ہے تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اگلے 1-2 گھنٹے کے لیے۔ آپ کے پاس چنے ہیں، آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں، وہ کھا لیں، اگلے 1.5 گھنٹہ آپ کا آسانی سے گزر جائے گا۔ اور وہاں پہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وطن کا کھانا کھانا ہے۔ آپ جس بھی ملک سے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ملک کا کھانا کھانا ہے۔ ہر ملک کا وہاں پہ آپ کو ریسٹورانٹ مل جائے گا، ہر ملک کا وہاں پہ آپ کو کھانا مل جائے گا اور ہر قسم کا کھانا مل جائے گا۔ آپ نے ورائٹی ٹیسٹ نہیں کرنی ہے، دوسرے ممالک کے کھانے ٹیسٹ نہیں کرنے ہیں۔ جس کھانے کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے آپ کے معدے کو، آپ وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کھائیں گے، آپ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے خدا نہ خاصہ اگر ریورس ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، تو آپ 4 دن بیڈ پہ پڑے رہیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ سعادتیں ہیں جس کے لیے زندگی بھر آپ تڑپے ترسے تھے اور پیسے جمع کیے تھے اور دعائیں کی تھی اور ہر حاجی سے کروائی تھی۔ اب جب آپ کو سعادت مل رہی ہے تو خدا را ان چیزوں کا آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ٹائم کا اپنے پلان کرنا ہے کہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی مکہ مدینہ کا شیڈیول، آپ وہ ضرور دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو ہیلپ مل جائے۔ بہرحال آپ نے وہاں پہ ایک شیڈیول کے مطابق چلنا ہے، پہلے پلان کرنا ہے، کھانے پینے کے معاملات کو بھی اپنے شیڈیول سے لے کے چلنا ہے، کس وقت ناشتہ کرنا ہے، کس وقت دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کس وقت رات کا کھانا کھانا ہے۔ بہت لیٹ نائٹ کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اپنے وقت پہ کھانا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، خوشبو بہترین کوالٹی کی یہاں سے لے کے جائیں، اپنے وطن سے خرید کے لے کے جائیں یا وہاں پہ جا کے عطر خرید لیں، خوشبو خرید لیں۔ اور جس دن آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینی ہے تو انشاءاللہ اس پہ تو ایک علیحدہ ویڈیو بننی چاہیے۔ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے کپڑے اور کیسی خوشبو اور کیسا چشمہ اور کیسے اشک لے کے جانے، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ اگر توفیق دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی دن پھر ڈسکس کریں گے۔ بہرحال آپ نے خوشبو کا خاص اہتمام وہاں پہ کرنا ہے، ہر وقت آپ کو خوشبو کو آپ نے استعمال کرنا ہے، مگر
جب آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے حالت حرام میں، وہ تو اجازت ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، مگر جب آپ نے نفلی طواف بھی بالفرض موقع ملتا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ خوشبو اپنے کپڑوں پہ نہیں لگانی. کسی حاجی سے آپ ٹچ ہوں گے حالت حرام والے سے تو اس کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. وہ وہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یاد رکھیے گا وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ویسے آپ نے ذاتی طور پہ صفائی کے معاملات کا خیال رکھنا ہے. جب پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یو کے سے، کینیڈا سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، یو ای سے، واٹس ایور کہیں سے بھی جب عمرے کے لیے جائیں تو اپنی صفائی کے جو معاملات ہیں وہ سارے آپ یہاں سے پہلے کر کے پھر آپ نے جانا. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، آئی تھنک سو یہ بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے، مگر پتہ ہونا ضروری ہے. ہر بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، ہر بندے کو معاملات کا نہیں پتہ ہوتا. جب ہم بات اس طرح ویڈیو میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر بندے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، کسی اسپیسیفک کیٹیگری کو، کسی اسپیسیفک کلاس کو یا کسی اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جنرل بات ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے نہ ہو سکتا ہے آپ کے متعلقہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن جو بھی بندہ جائے خدا را روانگی سے پہلے اپنے صفائی کے سارے معاملات کو جو بھی صفائی کے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کلیئر کر کے، وہ آپ پاکیزگی حاصل کر کے صاف ستھرا ہو کے پھر ہی آپ نے جانا ہے. اور ان سارے معاملات کو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو سکتی ہے مگر پبلک فورم پہ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نے، کیونکہ بہت ساری خواتین بھی ہوتی ہیں اور سم ٹائم اور بھی بچے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ جا رہے ہیں ان کے متعلقہ ہیں واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے. کچھ چیزیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ شرعی ایون سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں، خواتین کے ایسے معاملات بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ پھر واٹس ایپ نمبر پہ ہی ڈیفینیٹلی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، پرسنلی ہی بات کر سکتے ہیں. پبلک فورم پہ مناسب نہیں لگتا. تو بہرحال آپ نے ان چیزوں کا وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور جب آپ نے حرم شریف جانا ہے، مسجد نبوی شریف جانا ہے، کوشش کرنی ہے کپڑے بھی پہن کے جا رہے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو مدینہ منورہ آئے ہوئے 8 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے، اگر مزید آپ نے 5 دن رکنا ہے تو کوشش کریں کپڑے دھلے ہوئے بار بار آپ نے پہن کے جانا ہے. جب بھی جانا ہے دھلے ہوئے پہن کے جانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ زندگی کے اس ایکسٹریم جو آپ کی ماؤنٹین ہے لائف کی، اس کی چوٹی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ڈریم ایک ماؤنٹین ہے اس کی چوٹی پہ آپ بیٹھے ہیں، مطلب آپ زندگی کے سب سے خوبصورت وقت سے گزر رہے ہیں، زندگی کی سب سے خوبصورت آپ وہ لمحات کے اندر سے گزر رہے ہیں. جب آپ روزہ رسول پہ حاضری روز دیتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے. تو آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ پاک ہے، اسے پاک لوگ بہت پسند ہیں. نفاست کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کپڑوں کا، جوتوں کا، کھانے پینے کا، احرام کا، چادروں کا، اٹھنے بیٹھنے کا. پھر جس بستر پہ آپ نے سونا ہے اس بستر کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے. ہوٹل والوں سے کہنا ہے آپ کا جو ہے بلینکٹ چینج کروائیں ہر دوسرے تیسرے دن، اگر پاسبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے، دھلائیں. جو بھی روٹین ہے وہاں پہ جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے، آئی ڈونٹ نو ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہوگی. اسی طرح جو آپ کی بیڈ شیٹ ہے اس کو ریپلیس کروائیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے وہاں صفائی کا خاص خیال رکھیں. وہاں پہ آپ نے ریپرز آگے پیچھے نہیں پھینک دینے، فروٹ کھایا ہے تو اس کے چھلکے نہیں پھیلا دینے، تو یہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنیں گے. اور پھر یہ مقدس اور معطر شہر ہے، اسی طرح جب وہاں کی سڑکوں سے گزرے وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں آپ کو فروٹ کھا رہے ہیں تو ادھر پھینک دیا، چھلکا ادھر پھینک دیا. باقاعدہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ان کے اندر ہی آپ نے ان کو رکھنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے جگہ 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 ہر جگہ پہ ادب کا خیال رکھنا ہے. یہ با ادب شہر ہیں، یہ محبت والے شہر ہیں، یہ رحمت اور برکتوں والے شہر ہیں. تو یہاں پہ آپ نے ادب اور آداب کا اور صفائی کا اور نفاست کا اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات، جیسے یہ ظاہری صفائی کا خیال رکھنا ہے اسی طرح باطنی صفائی کا بھی بہت زیادہ وہاں پہ خیال رکھنا ہے. جو مرد حضرات ہیں، آپ بیت اللہ شریف کے اندر آئیں گے، پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے یہاں اپنی نظروں کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھی اس پہ بنائی تھی نظروں کی حفاظت کے بارے میں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اس کی عادت آپ نے بنا کے جانی ہے، اس کا اپنے خیال رکھنا ہے. جن لوگوں کی اپنے ملک میں عادت نہیں ہوتی وہ پھر وہاں پہ بھی جا کے فضول نظری یا آزاد نظری میں ہو سکتے ہیں. اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. بیت اللہ شریف کے آپ اندر جائیں گے، پوری دنیا سے خواتین ہوں گی. آپ نے اس مقام کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اللہ کے روب، اس کے دبدبے اور اس کی جلال کی وجہ سے اس مقام پہ دنیا بھر سے لوگ آ کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1500 سال سے آپ نکال لیں، آپ تاریخ میں کتابیں پڑھ لیں، اسی بیت اللہ شریف کو دیکھ کے مرنے والے لوگوں کی آپ کو تاریخ ملے گی. میں نے خود ایک لڑکی کو ہم نے دیکھا تھا، میں اور میری والدہ تھے، تو ہم نے دیکھا تھا ایک خاتون آئی تھی، وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئی ہیں. بیت اللہ شریف پہ ان کی پہلی نظر پڑی اور وہ ایک زور کی چیخ، ہم نے چیخ سنی. اس کے بعد جب وہ فوت ہوئی پھر ہم اس مقام پہ پہنچے
تو اس کی چیخ سے ہم مطلب پورے بیت اللہ شریف کے وہ اس حرم کی حدود میں اندر جو مسجد ہے وہاں اس کی آواز سنائی دی. تو اس کے بعد وہ لوگ ایک دم سے اکٹھے ہو گئے, پولیس وغیرہ آ گئی, ہم لوگ بھی پہنچے تو وہ لڑکی تب تک فوت ہو چکی تھی, تو اس کو وہ اسٹریچر وغیرہ پہ ڈال کے لے کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کا وہیں پہ جنازہ ہوا, وہیں پہ پھر اس کو مکہ مکرمہ میں ہی دفن کیا گیا. اس طرح کے آپ کو ایک دو نہیں ہزاروں واقعات مل جائیں گے اس بیت اللہ شریف پہ آ کے لوگ اللہ کی ہیبت اور اس کے خوف سے کیسے کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, ترستے ہیں اور اس سے رحمتیں مانگتے ہیں. یہاں خواتین ہیں وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی, یاد رکھیے گا, کپڑے سے چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے, کچھ خواتین تو ہوتی ہیں وہ دور والی کیپ لے لیتی ہیں لیکن موسٹلی کور نہیں کرتی. تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. خواتین نے بھی وائس ورسا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ مردوں والے معاملات آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی خواتین ہوتی ہیں, سیم سچویشن وہیں پہ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, ہم سب کو ہر طرح کی معصیت سے محفوظ رکھے. بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت دے, بار بار ہمیں وہاں پہ حاضر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عظمی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.